بطلانہ بلا کفر، غیر کفر میں نکاح باطل ہے. اور باطل کیا ہوتا ہے؟ بل باطل، علماء عقائد نے اس کی تصریح کی ہے، نور الانوار میں موجود ہے، بلکہ مولا جیون اس کی تصریح کرتے ہیں. باطل کی تعریف کیا ہے؟ کہا بل باطل ما لا ينعقد من اصله، باطل وہ ہوتا ہے جو سرے سے منعقد ہی نہ ہو. سرے سے منعقد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مولوی صاحب نکاح کرائیں تو بھی نہیں ہوتا، 10 کرائیں تو بھی نہیں ہوتا، 100 کرائیں تو بھی نہیں ہوتا. فلا يحتاج الى الفسخ، کہا کہ اگر کوئی غیر کف میں سیدہ کو کسی غیر سید کے ساتھ نکاح میں باندھ بھی دیتا ہے، فلا يحتاج الى الفسخ، اس نکاح کو توڑنے کی ضرورت نہیں. تو توڑا تو ہو جاتا ہے جو منعقد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فسخ کی حاجت وہاں ہوگی جہاں منعقد ہوگا، اور جو منعقد ہی نہیں ہوا فسخ کس کو کریں گے؟ دیکھیں نا، ایک جگہ بلڈنگ چڑھی ہی نہیں، تو اب وہاں فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو گراؤ؟ اگر آپ کہیں گے اس کو گراؤ تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، یا کدھر عمارت تو ہے ہی نہیں جس کو گرانے کا تم کہہ رہے ہو. اس لیے غیر کفر نکاح اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ نکاح کے انعقاد کے لیے کفاءت کا ہونا ضروری ہے. اگر کفاءت نہیں ہوگی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور احادیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ صرف خاندان میں برابری ضروری نہیں، اعمال میں بھی برابری ضروری ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شرابی مرد کے لیے ایک صالحہ عورت کفر نہیں ہے. جو مرد بدکار ہے، بدعمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پرندوں سے کھیلتا ہے، بازار میں کھانا کھاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، ایسا شخص صالحہ عورت کا کف ہی نہیں ہے. اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے کتنے ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان غلط فیصلوں کا بعد میں خمیازہ بھی ہم ہی بھگتتے ہیں. دیکھیے ہماری بچیاں کتنی سیکریفائس کرتی ہیں، عدالتوں میں مقدمے اسی وجہ سے لگتے ہیں. ہم بھانجا ہونے کی وجہ سے، بھتیجا ہونے کی وجہ سے، سالہ ہونے کی وجہ سے، یہ ہونے کی وجہ سے، وہ ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی عورت بات اٹھاتی ہے، کوئی بھائی بات اٹھاتا ہے، یہ اس قابل ہے، آپ کہتے ہیں قابل کو چھوڑ، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، میری سالی کا بیٹا ہے. صرف یہ کوالیفیکیشن آپ رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے وہ نیک عورت یا ساری زندگی کے لیے ایک نیک مرد بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ غلط بات ہے. اس لیے حضور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ نکاح پر، نکاح سیدہ میں کفاءت کے مسئلہ پر حضور قبلہ والد صاحب نے 60 کتابیں لکھی. اردو میں، عربی میں، فارسی میں 60 کتابیں لکھی. اور آپ کی ان 60 کتابوں میں ہر کتاب منفرد کتاب ہے، بے مثال کتاب، قابل مطالعہ کتاب اور قابل احتجاج و استدلال کتاب ہے. آپ نے جو بھی مرتب کی ایسی ہے. اور اس کی اور خصوصیت اور امتیازیت یہ ہے کہ ہر کتاب پر آپ نے عرب و عجم کے 300 سے زیادہ علماء سے تصدیقات، تقریضات، تائیدات اور اس کی حمایت میں عبارات نقل کروائی ہیں. جامع ازہر کا بھی فتویٰ ہے کہ غیر کفر میں نکاح نہیں ہوتا. اور اسی طرح یمن کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، تیونس کے، الجزائر کے، مراکش کے، اسی طرح متحدہ عرب امارات کے، اسی طرح مدینہ طیبہ کے. یہ باقاعدہ اس کے ساتھ آپ نے تفاصیل مشتہر کی ہیں. لہذا اب یہ صرف خانقاہ محبوب آباد کا فتویٰ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اکابر احناف کا، شوافع کا، موالک کا، حنابل کا یہ اجماعی فتویٰ ہے کہ سیدہ کے ساتھ غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب آخری بات اس میں کہتا ہوں، اگر کسی سیدہ کا باپ راضی ہو جائے، یہاں کیونکہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر ولی غیر کفر میں راضی ہو جائے تو رضائے ولی کے ساتھ غیر کفر میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری کتابوں میں. اس کو تم آپ انکار دیکھیں نا، جب آپ جرا کرتے ہیں تو دیانت کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے. کتابوں میں جو موجود ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا پر انگوٹھا رکھ لیں. قرآن میں اللہ نے کہا نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن نماز کے قریب مت جاؤ کیسا حال میں وہ بیان ہی نہیں کیا. ایسا کام کرنا بددیانتی ہے. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ غیر کفر میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے منعقد؟
کہا تب منعقد ہوگا جب ولی راضی ہو جائے، جب ولی راضی ہو جائے. ہمارے حنفیوں کی کنز الدقائق فقہ کی بڑی معتبر نصابی کتاب ہے. کنز کی شرح امام بدر الدین عینی نے بھی کی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے شرح عینی علی الکنز. کنز الدقائق پر امام بدر الدین عینی، یہ بہت بڑے فقی محدث بھی گزرے ہیں، فقی بھی گزرے ہیں. آپ نے ہدایہ کی بھی شرح کی ہے، اس کا نام ہے عنایہ علی الہدایہ، اور یہ بھی بڑی نایاب نادر کتب میں سے میرے پاس موجود ہے. یہ بھی کنز کی جو شرح ہے، شرح عینی میں، یعنی شرح عینی علی الکنز، اس میں آپ نے اسی موقف پر آپ نے نقد کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ولی کی رضا سے غیر کف میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، پہلے اس پر بحث کرو کہ ولی کی ولایت کو کیوں مقرر کیا گیا ہے نکاح کے لیے. فرمایا اس کی تعلیل یہ ہے تاکہ وہ کفاءت کا اعتبار یقینی کرے، ورنہ ولی کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح کوئی ولی نے تو نہیں کرنا، وقت کوئی ولی نے تو نہیں گزارنا. بیوی بننا ہے اس لڑکی نے، خامد بننا ہے اس لڑکے نے. ٹھیک ہے، اب ولی کی ولایت کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں ولایت کی تعلیل یہ ہے تاکہ وہ برابری کے اور معاشی مسائل اور بدنی جو حقوق کی بجا آوری کے لیے نظر کرنا ہے، ولی اس کو یقینی کر سکے. وہ ولی کیسا ہے جو ابتدائی حقوق پر ڈاکہ مارنے سے کر رہا ہے؟ لہذا جو ولی غیر کف میں راضی ہو گیا، اس رضا کے ساتھ ہی وہ ولی نہ رہا. اچھا، اب اس میں پھر جرا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی رضا سے قاضی ابو یوسف جو ہمارے حنفیوں کے چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ابتدائی بنیادی 2 مرکزی شاگردوں میں سے رفیع الدرجہ شاگرد ہیں، امام محمد صاحب اور یعقوب بن ابراہیم. نام ان کا یعقوب ہے، ابو یوسف ان کی کنیت ہے. ابو یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ولی کی ولایت ہے نا، یہ دین مشترک کی طرح ہے، اس قرضے کی طرح ہے جس قرضے میں شریک بہت سارے لوگ ہیں جن کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے. اب ان دین مشترک کے دینے والے اکثر لوگوں میں سے اگر کوئی ایک کہے میں نے اپنے قرضے کی رقم تجھے معاف کی، اس اکیلے کے کہنے سے باقیوں کی رقم معاف نہیں ہوتی. لہذا سیدہ کا ولی صرف اس کا باپ ہی نہیں ہے، عرب و عجم کے سارے سید اس کے ولی ہیں. ایک باپ کے راضی ہونے سے باقیوں کی رضا لازم نہیں آتی. لہذا جب تک باقی بھی مل کر یہ اعلان نہ کریں کہ ہم راضی ہیں، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ لہذا سب کا اکٹھا ہونا اور سب کا راضی ہونا محال ہے، اور محال ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ سیدہ کسی غیر سید کی بیوی نہیں بن سکتی. اب آئیے عمومی احتجاج پر، عمومی دلیل پر. وہ دلیل کیا ہے؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں اس ادب والے بیٹے سے جو اپنے باپ کی بڑی تعظیم کرتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی وہ بوجہ تعظیم کے اپنے باپ کی جوتی میں پاؤں ڈالے گا؟ نہیں. سوچ کے بولیے، ڈالے گا؟ حالانکہ اگر ڈالے تو کفر نہیں ہے، جہنمی نہیں ہوتا، فاسق بھی نہیں ہوتا، فاجر بھی نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوتی. اور کہیں شرع میں ایسا حکم بھی نہیں ہے کہ باپ کی جوتی میں پاؤں مت ڈال. لیکن ہم بڑی شدت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ باپ کی جوتی میں پاؤں، میں تو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں. حیران ہوں کہ باپ کی جوتی کا اتنا ادب ہے اور رسول کے خون کا کوئی ادب نہیں ہے. پیر آ جائے تو ہم اتنا ادب کرتے ہیں کہ پیر کے برابر نہیں بیٹھتے، سب نیچے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے پاس تصوف ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس شریعت ہے، اس کے پاس عمل خیر ہے، اس کے پاس تقویٰ کی صلاحیت ہے، اس کا اتنا ادب ہے. تو پیر کا اتنا ادب ہے تو رسول کا کتنا ادب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پھر ماں کا اتنا ادب ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی وجہ عقلی کیا ہے؟ احترام. اس کے رشتے کی بلندی اور بزرگی اس قدر ہے کہ یہ بات سوچ نہیں سکتے. تو
تو ماں کا احترام اتنا ہے اور رسول کے خون کا کوئی احترام نہیں. حدیث ضعیف وہ حدیث جس کے راویوں کے عقل میں یا سلسلہ روات میں ضعف پایا جاتا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ وہ قول رسول ہے کہ نہیں، قول رسول ہونا متحقق ہے، لیکن راویوں میں ضعف ہے. ٹھیک ہے، راوی کے اندر کلام ہے، اس قول رسول میں کلام نہیں ہے. اگر حدیث ضعیف کسی کاغذ پر لکھ دیں کیا اس پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، بڑی حیرت کی بات ہے رسول کے منہ سے لفظ نکلے آپ اس پہ پاؤں نہ رکھ سکیں، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کو اپنا فرش بنا لیں آپ. لہذا اگر درخانہ کس اس یا